رجب اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو شخص بھی سورۃ قریش کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اگر رب کی بارگاہ سے اربوں خربوں بھی مانگا جائے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں حاجات پوری ہوتی ہیں، جس میں گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کو ضرور عطا کر دیں گے۔ آپ نے یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ضرور اس مہینے میں کرنا ہے۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے کہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والا ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ والے فرماتے ہیں اس مہینے میں اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوش نوازی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس مہینے میں اس عمل کو چاند رات میں ضرور پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، اس کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، دکھ درد اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے، جب یا ماہ رجب کا چاند نظر آ جائے، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ نے ماہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مہینے میں مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو کیسے اور کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے۔ یاد رکھیں آپ جس بھی دن اس وظیفے کو کریں، آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے، ہر کوئی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نیک ولی جب اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے تھے وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، رو کر، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف فرمانے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی پھر حاجت ہو اللہ پاک اسے ضرور قبول فرما لیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि 3 बार हो गया। जो मेरे बहन भाई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को नहीं पूरा पढ़ सकते, वो अस्तगफिरुल्लाह अकेला ही पढ़ लें। आप अस्तगफिरुल्लाह अकेला पढ़ लें या फिर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को पढ़ लें। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को कितनी दफ़ा पढ़ना है? 100 दफ़ा आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। आपने एक तस्बीह करनी है, यानी आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। फिर इसको पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने गुनाहों की तौबा करनी है, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। गुनाहों की तौबा करने के बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा वो एक कुरानी सूरत है, वो सूरत इखलास है। आपने सूरत इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। सूरत इखलास की 4 आयात हैं। आपने इस सूरत इखलास को रब्बे कायनात की वहदानियत को बयान करना है, जिससे जब आप रब्बे कायनात की वहदानियत को बयान करते हैं, सूरत इखलास को पढ़ते हैं, अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है। आपने सूरत इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और आपने सूरत इखलास को कितनी दफ़ा पढ़ना है? आपने सूरत इखलास को 33 मरतबा पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ने से हर दुख दर्द परेशानियाँ मुसीबतें दूर हो जाती हैं, रिज़्क़ में बरकतें पैदा हो जाती हैं, कारोबार में बरकतें पैदा हो जाती हैं। सूरत इखलास का नज़ूल कुछ इस तरह था कि हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माविया के जनाजे पर हाज़िर हुए। माविया हज़रत अमीर माविया बिन अबू सफियान के अलावा और है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तशरीफ़ ले गए। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने पैर रख दिए और इनको झुकाया। आका अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा की तरफ नज़र फरमाई और आपने माविया और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ नमाज जनाजा पढ़ी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल माविया को ये रुतबा किस तरह मिला? हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इसको ये रुतबा चलते फिरते उठते बैठते सूरत इखलास के पढ़ने की वजह से मिला है। सूरत इखलास ऐसी सूरत है जिसको पढ़ने से आपके जनाजे में नूरी मलाइका तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते शरीक होते हैं, तो फिर वो शख्स इतना खुश नसीब है। और ये एक आयत भी सुन लीजिए, बड़ी अहम बेहतरीन है। हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा सूरत इखलास को पढ़ता है, अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ करते हैं। अब जो फरिश्ते दुआ करें किसी बंदा मोमन के हक़ में, फिर इसकी दुआ को रद्द नहीं अल्लाह ताला फरमाते, फिर इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया जाता है। और ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इसकी 4 आयात हैं, 15 कलमात हैं, 47 हरूफ हैं और इसको पढ़ने वाला दुनिया और आखिरत में और इनकी तमाम तकलीफ़, दुनिया की तो तकलीफ़ें ख़त्म होगी, इसके साथ साथ अल्लाह ताला इस बंदे की आखिरत की तकलीफ़ों को भी दूर फरमा देंगे, आखिरत की परेशानियों को दूर कर देंगे, आखिरत के गमों को भी अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। अब जो शख्स अपने आखिरत की और दुनिया की तमाम तरह की परेशानियों को ख़त्म करवाना चाहता है, आपने रजब का चांद नज़र आने के बाद इस वजीफ़े को ज़रूर कर लेना है। आपने सूरत इखलास को 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ने के बाद तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने आखिर पर या गनियू को पढ़ना है। या गनियू
رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ پکارنا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے یا غنیو کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عمل کے شروع میں جتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہوگا آخر میں اتنی دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر سورۃ قریش کو پڑھنا ہے، سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورۃ قریش کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہے، اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، جو شخص سورۃ قریش کی زیادہ تلاوت کرے گا خداوند جنت کی سواریوں میں اسے اس کی سواری ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سورۃ قریش کو پڑھ کر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو ضرور قبول فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔